اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ چھوڑ دو انہیں کہ کھائیں اور مزے اڑائیں، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے تو جلد وہ جان لیں گے۔ اور ہم نے جو بستی ہلاک کی اس کے لیے ایک مقرر مدت لکھی ہوئی ہے۔ گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھے گا اور نہ پیچھے ہٹے گا۔ اور کافروں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور جب وہ اترتے ہیں تو لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے گزشتہ امتوں میں رسول بھیجے، کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے، جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہوا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا، سے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، تا جو چوری چھپے سنے جائے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے، اور اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی۔ ہمارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے، اور وہ جاندار بنائے جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور ہم اسے ایک معلوم اندازے سے ہی اتارتے ہیں۔ ہوائیں بھیجیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے وہ تمہیں پینے کو دیا، اور تم اس کے خزانچی نہیں ہو۔ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اور بے شک ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور بے شک ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب ہی انہیں اٹھائے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اس نے کہا، میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ اللہ نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں۔ اللہ نے فرمایا، پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ اس نے کہا، اے رب میرے، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں۔ بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، حکم ہوگا ان میں سلامتی کے ساتھ امن و امان سے داخل ہو جاؤ۔ ہم ان کے سینوں میں موجود کینہ کھینچ لیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سناؤ، جب وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگے سلام۔ ابراہیم نے فرمایا، ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، آپ نہ ڈریں، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ آیا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے؟ تو کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا، گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ فرمایا، اے فرشتوں تو تمہارا ابھی آنے کا کام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوط کے گھر والوں کے کہ بے شک ان سب کو ہم بچا لیں گے
سوائے اس کی بیوی کے ہم طے کر چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ جب لوط کے گھر والوں کے پاس فرشتے آئے، لوط نے فرمایا تم اجنبی لوگ ہو۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں۔ آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلیں اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اور تم لوگوں میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، اور سیدھے چلتے رہو جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح کے وقت ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی، اور شہر والے خوشی خوشی آئے۔ لوط نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں تو تم مجھے شرمندہ نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں دوسروں کے معاملے میں دخل دینے سے منع نہ کیا تھا۔ فرمایا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں تو ان سے نکاح کر لو اگر تمہیں کرنا ہے۔ اے حبیب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ دن نکلتے ہی انہیں زوردار چیخ نے آ پکڑا، ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں غور کر کے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستیاں اس راستے پر ہیں جو اب تک قائم ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک کثیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے ضرور ظالم تھے، ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں صاف راستے پر ہیں۔ اور بے شک حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے، اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے تھے۔ انہیں صبح ہوتے زوردار چیخ نے پکڑ لیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو۔ بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں 7 آیتیں دیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن دیا۔ اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو، اور تم فرماؤ کہ میں ہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ ایسا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ بس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ بے شک ان ہنسنے والوں کے مقابلے میں ہم تمہیں کافی ہوں گے جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں، تو ان قریب جان جائیں گے۔ چک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ کا حکم قریب آ گیا تو تم اس کو جلدی طلب نہ کرو، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر فرشتوں کو اپنے حکم سے روح یعنی وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے کہ تم ڈر سناؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، وہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ اس نے انسان کو منی سے پیدا کیا، پھر جبھی وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا بن گیا، اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں، اور درمیان کا سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہی ہے، اور ان راستوں میں سے کوئی ٹیڑھا راستہ بھی ہے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن سے تم جانور چراتے ہو۔ اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس نے تمہارے کام میں لگا دی
وہ مختلف رنگوں والی چیزیں جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، بے شک اس میں نصیحت ماننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے تاکہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راستہ پالو، اور راستوں کے لیے کئی نشانیاں بنائیں، اور لوگ ستاروں سے راستہ پا لیتے ہیں۔ تو کیا جو پیدا کرنے والا ہے وہ اس جیسا ہے جو کچھ بھی نہیں بنا سکتا؟ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور اللہ کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ تو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود بنائے جاتے ہیں۔ بے جان ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ متکبر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ سن لو یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے مکر و فریب کیا تھا تو اللہ نے ان کی تعمیر کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا، اور اوپر سے ان پر چھت گر پڑی، اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر بھی نہیں تھی۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ علم والے کہیں گے بے شک آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ فرشتے ان کافروں کی جان اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ صلح کی بات پیش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ تو اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور متقی لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو کہتے ہیں بھلائی نازل فرمائی، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہوئے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کافر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ اور مشرک کہنے لگے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو رسولوں پر تو صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی لازم ہے۔ اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو، تو ان میں کسی کو اللہ نے ہدایت دی اور کسی پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کسی مرنے والے کو نہ اٹھائے گا، کیوں نہیں، یہ سچا وعدہ اس کے ذمے پر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ انہیں واضح کر کے وہ بات بتا دے جس میں جھگڑتے تھے، اور تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کوئی چیز چاہیں تو اسے ہمارا صرف یہی فرمانا ہوتا ہے کہ ہم اسے کہیں ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ کسی طرح لوگ جانتے ہیں
وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اے لوگو، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ ہم نے روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، اور اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو کیا بری سازشیں کرنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتے ہوئے پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اور کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں، اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں چلنے والا ہے، اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے غرور نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا، دو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھ ہی سے ڈرو، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور فرما برداری کا حق ہمیشہ اسی کے لیے ہے۔ تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو اس وقت تم میں ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، تو کچھ فائدہ اٹھا لو تو ان قریب تم جان جاؤ گے۔ اور کافر ہماری دی ہوئی روزی میں سے انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اے لوگو، تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ باندھتے تھے، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ پاک ہے، اور اپنے لیے وہ مانتے ہیں جو اپنا جی چاہتا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری حالت ہے، اور اللہ کی سب سے بلند شان ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کی مدت آ جائے گی تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے۔ اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، حقیقت میں ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ جہنمیوں کے آگے آگے جانے والے ہوں گے۔ اللہ کی قسم، ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں۔ وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کوئی پھل وہ ہے کہ اس سے تم نبیذ اور اچھا رزق بناتے ہو، بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ، اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا، اور تم میں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ جاننے والا بہت قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں باندیوں پر نہیں لوٹاتے کہ کہیں وہ اس رزق میں برابر نہ ہو جائیں۔ تو کیا صرف اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی
بنائی اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ باطل ہی پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کے فضل ہی کے منکر ہوتے ہیں اور اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی جو خود کسی کی ملکیت میں ہے، وہ کسی شے پر قادر نہیں، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ سب برابر ہو جائیں گے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ اور اللہ نے دو مردوں کی مثال بیان فرمائی، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے، اس کا آقا اسے جدھر بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا۔ تو کیا وہ اور دوسرا وہ جو عدل کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کا معاملہ صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ انہیں وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن بڑا ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور بھیڑوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے۔ اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائیں، اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور کچھ لباس بنائے جو لڑائی کے وقت تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اسلام لے آؤ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے حبیب تم پر صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں اکثر کافر ہی ہیں۔ اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے رجوع کرنا طلب کیا جائے گا۔ اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے تو ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور مشرک جب اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہ شریک ہیں جن کی ہم تیرے سوا عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ ان کی طرف اپنی بات پھینک دیں گے کہ تم بے شک جھوٹے ہو۔ اور وہ مشرک اس دن اللہ کی طرف صلح کی پیشکش کریں گے، اور ان کی خود ساختہ باتیں ان سے گم ہو جائیں گی جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا۔ ہم ان کے فساد کے بدلے میں عذاب پر عذاب کا اضافہ کر دیں گے، اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ جب تم کوئی عہد کرو اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو۔ بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ طاقت و مال والا ہے۔ اللہ تو اس کے ذریعے تمہیں صرف آزماتا ہے، اور وہ ضرور قیامت کے دن تمہارے لیے صاف ظاہر کر دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے، اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم صبر کرنے والوں کو
ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر ضرور دیں گے۔ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے اور ہم ضرور انہیں ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر دیں گے۔ تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، بے شک اسے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے، تو کافر کہتے ہیں تم خود گھڑ لیتے ہو، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ تم فرماؤ اسے مقدس روح نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، جس آدمی کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن روشن عربی زبان میں ہے۔ بے شک جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں راہ نہیں دکھاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس آدمی کے جسے کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن وہ جو دل کھول کر کافر ہوں ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اور اس لیے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی غافل ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ آخرت میں برباد ہونے والے ہیں۔ پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکلیفیں دیے جانے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑے پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ یاد کرو جس دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی ہوئی آئے گی اور ہر جان کو اس کا عمل پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن و اطمینان والی تھی، ہر طرف سے اس کے پاس اس کا رزق کثرت سے آتا تھا، تو وہاں کے رہنے والے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ تو اللہ کا دیا ہوا حلال پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا سب حرام کر دیا ہے۔ پھر جو مجبور ہو اس حال میں کہ نہ خواہش سے کھا رہا ہو اور نہ حد سے بڑھ رہا ہو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، اس لیے نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے صرف یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے غفور رحیم ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک یا ایک پیشوا اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ اس کے احسانات پر شکر کرنے والے اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھی دین ابراہیمی کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ ہفتہ صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ اور صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور وہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔